میں اس کے پیچھے باہر نکلا تو راہداری میں ایک اور شخص موجود نظر آیا جو شین مارکیڈو کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے شانوں سے 2 چرمی ہولسٹرز جھول رہے تھے۔ اپنے انداز سے وہ اس کا محافظ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کریپ سول والے بے آواز جوتوں کے سہارے میرے برابر والے کمرے میں سے گزرتے چلے گئے۔ پھر شین اسپتال کے جس حصے سے بھی گزرا، وہاں ڈاکٹروں سے لے کے نرسوں تک سبھی نے اسے تعظیم دی، اور جب ہم اس عمارت سے باہر آئے تو شین کی سفید کار ہماری منتظر تھی۔ محافظ نے شوفر کے برابر والی نشست سنبھال لی اور میں شین کے ہمراہ عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مکان پر ہمارا استقبال کرنے والا بل تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا چہرہ کھل اٹھا۔ شاید باہر سے واپسی پر شین مارکیڈو کو خوش آمدید کہنا اسی کی ذمہ داری تھی، کیونکہ حوالات سے ضمانت پر رہائی کے بعد جب میں وہاں پہنچا تھا تو اس مرتبہ بھی بل نے برآمدے میں اپنے آقا کا استقبال کیا تھا۔ شین نے برآمدے میں رک کر ڈچ زبان میں بل کو جلدی جلدی کچھ ہدایات دی اور مجھ سے کچھ کہے بغیر اندر گھستا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس عمارت میں پہنچنے کے بعد اس کے رویے میں اچانک سرد مہری اور بے رخی پیدا ہو گئی تھی۔ شاید اپنے ماتحتوں پر روب قائم رکھنے کے لیے وہ گھر میں اکھڑ مزاجی کے مظاہرے کا عادی ہو گیا تھا۔ شین کے جانے پر میرے قدم بھی غیر ارادی طور پر اسی کی تقلید میں اٹھے تھے، مگر بل نے بازو تھام کر مجھے روک لیا۔ ادھر نہیں، تم مرمت کے لیے میری تحویل میں دیے گئے ہو، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ پہلے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، کسی محفوظ گوشے میں چلو، ڈریسنگ ہال میں تم بے فکری سے بات کر سکو گے، اس نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا اور مجھے لے کر ایک طرف چل دیا۔ ڈریسنگ ہال کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میرے قدم ایک جگہ رک گئے۔ تھا تو وہ بھی ایک وسیع ہال ہی، مگر اس کا حلیہ باکسنگ کے پریکٹس رنگ سے مشابہ تھا۔ چھت میں نصب آہنی کنڈوں سے ریت کی مختلف وزن کی بوریاں اس طرح لٹک رہی تھیں کہ ان کی بلندی حسب خواہش تبدیل کی جا سکتی تھی۔ ایک کونے میں موٹے موٹے رسوں کے درمیان اسپنج کا گدا پڑا تھا، دوسری جانب جمناسٹک کی مشقوں کے لیے چند چھوٹے فریم نصب تھے۔ آگے بڑھو، یہ وہ مقام ہے جہاں باس ہر روز اپنی جھوٹی آنا کو تسکین پہنچانے کے لیے تنخواہ دار باکسروں کو ناک آؤٹ کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ شین مارکیڈو جیسا آدمی باکسنگ کے معاملے میں اس قدر سطحی سوچ رکھتا ہوگا۔ چند منٹ بعد ہم دونوں ڈریسنگ ہال میں داخل ہوئے، جہاں چاروں طرف ملبوسات سے بھری ہوئی دیوار گیر الماریاں موجود تھیں۔ ایک طرف قد آدم آئینے کے سامنے شیونگ چیئر پڑی ہوئی تھی، جس میں بہت سے برقی آلات نصب تھے۔ بل نے مجھے اسی کرسی پر بٹھا کر میرے سینے پر تولیہ ڈالا اور میرے چہرے پر شیونگ کریم لگاتے ہوئے بولا، 3 دن سے کہاں تھے تم؟ ایک پاگل خانے میں۔ یہ تو بتاؤ، اس رات ہوا کیا تھا؟ وہ لوگ تم تک پہنچنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے، مگر 2 آدمی ضرور مارے گئے۔ شین نے بتایا تھا۔ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ افسوس؟ کس بات کا؟ ریڈ بریگیڈ کے 2 اراکین میری وجہ سے بے موت مارے گئے۔ یہ کس نے کہا؟ وہ سب تو بموں کے استعمال کے بعد صاف بچ نکلے، مگر شین مارکیڈو کے 2 آدمی کام آ گئے۔ پھر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، ایک کو تو میدان صاف پا کر میں نے گولی مار دی تھی۔ بہت ہی جھوٹا ہے بھائی وہ حرامزادہ، اس نے مجھے تو الٹی کہانی سنائی تھی۔ ویسے وہ حملہ آور واقعی ریڈ بریگیڈ کے اراکین تھے کیا؟ ہاں، بیلجیم میں ہم لوگ فلسطینی افواج آزادی کے مفادات کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ تم شین کے ساتھ کب سے ہو؟ 7 سال ہو گئے۔ شین سے بھاری رشوت لے کر باکسنگ کا ایک مقابلہ ہارا تھا، جس پر بعد میں مجھے نااہل قرار دے دیا گیا اور مجھے شین کی ملازمت کرنی پڑی۔ تو تم بھی باکسر ہو؟ شین سے لڑنے سے 1 سال قبل میں بیلجیم کا قومی چیمپئن تھا، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پھر میں نے بل کو ان تمام باتوں سے آگاہ کیا جو شین نے مجھے مشروط آزادی کے بارے میں بتائی تھیں۔ وہ میری کہانی تشویش آمیز انداز میں سنتا رہا، اور جو ہی میں خاموش ہوا اس نے اضطراری طور پر بے تحاشا گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ کس پر برس رہے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ لمبا کھیل کھیل رہا ہے۔ برسلز میں فلسطینی تنظیم کا صرف ایک عہدیدار موجود ہے جو ہمارے ساتھ رابطہ بھی رکھتا ہے۔ اس کی زبانی ہمیں تمہاری اہمیت کا کسی حد تک علم ہو چکا ہے، اور ہاں، اس نے خبر بھی دی تھی تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ پیرس میں عبدالعزیز نامی تمہارا کوئی دوست تھا؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اس نے اپنی کنپٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ نہیں! بل کے منہ سے وہ خبر سن کر مجھے اپنے دل پر گھونسا سا لگتا محسوس ہوا۔
وہ شخص اپنی تنظیم کے صف اول کے کارکنوں میں سے تھا اور اپنی تمام صلاحیتیں اس نے تنظیم ہی کے لیے وقف کی ہوئی تھیں۔ اس نے مختصر سی مدت میں ہی اپنے خلوص، متانت اور ذہانت سے میرا دل جیت لیا تھا، مگر پیرس سے میری نکاسی کے معاملے میں شاہدہ سے ٹکرا کر اس نے غلطی کی اور پھر خود ہی اپنے بڑوں کے سامنے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس کی کوتاہی کے نتیجے میں اس کی 22 سالہ بے لوث خدمات کے باوجود اسے 2 ماہ کے لیے تنظیم سے معطل کر دیا گیا تھا۔ عبدالعزیز مر گیا تھا، مگر اس مخلص انسان سے سرزد ہونے والی ایک موہوم سی غلطی نے میری جدوجہد کے فاصلے طویل تر کر دیے تھے۔ ساوک کے اہرکار علی نقی نے عبدالعزیز کو شاہدہ تک پہنچایا تھا اور میں شاہدہ کے جنگل میں پھنس کر ایک بار نکلنے کے باوجود مدام باوری کے سحر سے نجات نہیں پا سکا تھا۔ فرانس کی سرحد عبور کرنے کے بعد بیلجیم کی سرزمین میں اس کا میں باقاعدہ قیدی بن چکا تھا۔ اس وقت مجھے بن حیان کی بھتیجی ایلیزا بھی یاد آئی، جس نے پہلی بار مجھے مادام کے ہولناک انتقام سے باخبر کیا تھا۔ مادام باوری خود اس کی سگی ماں اور عذرا جونس کی بیوہ تھی، جو معذوری کی حالت میں بستر مرگ پر اپنے آخری سانس پورے کر رہی تھی، مگر جب اسرائیلی اہلکاروں نے اسے بن حیان اور اس کے شوہر کے قاتل کے بارے میں بتایا تو اس کا رواں رواں انتقام کی آگ میں سلگنے لگا تھا۔ جس خطرے کو ٹالنے کے لیے عبدالعزیز نے اپنی معطلی قبول کی اور پھر جان گنوائی، وہ مقدر بن کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ میں سیتا سے ملنے کی آرزو کو ایک مرتبہ پھر اپنے سینے میں دبانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے؟ مجھے عبدالعزیز کی موت کا زندگی بھر افسوس رہے گا۔ اس کی خودکشی میں کسی حد تک میرا ہاتھ بھی ہے۔ وہ تو مر کر زندگی کے جھمیلوں سے آزاد ہو گیا، مگر تم اپنی فکر کرو، تم خود بھی اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑے ہو۔ ایسے حادثات کے بعد زندگی بے کیف لگنے لگتی ہے۔ تم یہاں سے کب جاؤ گے؟ پتہ نہیں، اب تو میرا انحصار شین مارکیڈو کی مرضی پر ہے۔ اگر تم نے یوں دل چھوڑا پھر تو شاید پوری بٹالین بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ اس نے میرا خط بناتے ہوئے کہا، تم نے نیا منصوبہ سننے کے بعد گالیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ بے سروپا باتیں ہیں۔ اگر تم اسے زخم پہنچانے پر تل ہی جاؤ تو اس کے آدمی بھی تمہارا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ یہی میں سوچ رہا تھا، آخر وہ کس برتے پر مجھے اتنی چھوٹ دے رہا ہے؟ بس تمہیں چونکنا رہنا ہوگا۔ اگر دل مضبوط کر کے یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش بھی کر ڈالو تو میرا خیال ہے کامیابی ہوگی۔ آزادی کے 2-3 روز بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں گا۔ بل باتیں کرتے ہوئے میرا خط بناتا رہا اور پھر اس نے میرا سر بھی مونڈ ڈالا۔ اسی کمرے میں آنکھوں کے لیے کانٹیکٹ لینسز بھی موجود تھے، جنہیں کئی بار کی کوشش کے بعد بل نے آخرکار میری آنکھوں میں لگا دیا۔ تھوڑی سی نقل و حرکت کے نتیجے میں میری ایک آنکھ سے لینس نکل گیا تو بل نے دوسرا بھی واپس لے لیا۔ یہ کام مہارت کا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد مجھے اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں میں پچھلی بار ٹھہرا تھا۔ اگلی صبح مجھے 7 بجے بیدار کر دیا گیا۔ میں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو شین مارکیڈو میرا منتظر تھا۔ اس بریف کیس میں اتنی رقم ہے کہ 1 ماہ تک جوئے کے علاوہ تمہاری تمام ضروریات بآسانی پوری ہو سکیں گی۔ تم ناشتے کے بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس نے میز پر ایک سیاہ بریف کیس میری طرف کھسکاتے ہوئے کہا، بہت بہتر۔ میں نے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کچھ پوچھنے کے بجائے اس کی ہدایات سننے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور تم ادھر کا رخ بھی نہیں کرو گے، نہ تم اس عمارت کے مکینوں میں سے کسی کو یاد رکھو گے۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا تو وہ وقفے وقفے سے 10-12 ہدایات دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ جاؤ، شین نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور میں بریف کیس سنبھال کر وہاں سے اٹھ گیا۔ شین کے آدمی نے ایک ویگن میں مجھے برسلز کے مرکزی علاقے میں چھوڑ دیا، جہاں اس کوہر آلود موسم میں سناٹا ہی تھا۔ ویگن کے آگے بڑھ جانے کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو وہ 7:45 بجا رہی تھی۔ سردیوں میں اتنی صبح سڑکیں ناپنے کے تصور سے ہی مجھے تاؤ آنے لگا، مگر آزادی کے خیال نے فوراً ہی میرا غصہ سرد کر دیا۔ اس وقت اتنی گہری دھند تھی کہ چند گز دور تک دیکھنا بھی ناممکنات میں سے تھا۔ میں نے فٹ پاتھ پر آگے پیچھے نظریں دوڑائیں، مگر وہاں تحت نظر کوئی شخص موجود نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری نگرانی نہیں کی جا رہی تھی، اور اگر وہاں کوئی موجود بھی تھا تو اسے بآسانی چکمہ دیا جا سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی گردن اوور کوٹ کے اٹھے ہوئے کالر میں دبکائی اور تیز قدموں سے آگے ہو لیا۔ پھر مجھے جو پہلا موڑ نظر آیا میں اسی پر گھوم گیا۔ اس کے بعد میں یکے بعد دیگرے کوہر آلود گلیوں میں بڑھتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک ذیلی اشارہ پر نکل آیا،
جہاں میں نے اپنی رفتار سست کر دی۔ اس جگہ اکا دکا افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، مگر مجھے ان میں کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جس پر شبہ کیا جا سکتا۔ اسی سڑک پر کچھ دور ایک رہائشی ہوٹل نظر آیا۔ میں اندر گھس گیا۔ وہاں کمرہ دینے کے لیے غیر ضروری سوالات نہیں کیے گئے، جس کے نتیجے میں خوشگوار حرارت سے رچے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بیلجیم میں میری آزادی کا پہلا دن تھا جو میں نے اپنے کمرے میں شراب نوشی اور آرام کرتے ہوئے گزار دیا۔ شام کو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا اور ایک خوش ذوق اسپینی خاتون کے ساتھ کمرے میں لوٹ آیا۔ صنف لطیف کی صحبت میسر آئی تو دن بھر کی مینوشی نے یک بہ یک رنگ جمانا شروع کر دیا اور میں کیف و سرور کی دنیا میں کھوتا چلا گیا۔ اس ہوٹل میں نے 2 روز گزارے جو کسی اہم واقعے کے بغیر بیت گئے۔ شین مارکیٹوں نے جس کڑی نگرانی کی دھونس دی تھی اس کی تصدیق کا کوئی موقع میسر نہ آ سکا اور میرے ذہن میں بیلجیم سے نکاسی کا منصوبہ جنم لینے لگا۔ اس کی بہترین صورت یہ تھی کہ میں برسل سے براہ راست بیرونی پرواز پکڑنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ کسی ساحلی شہر کی راہ اختیار کرتا اور وہاں سے بحری راستہ اختیار کر کے کسی اور طرف نکل جاتا۔ اس وقت مجھے اپنی ایک حماقت پر شدید غصہ آیا۔ بل نے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی افواج آزادی کے کسی اہم رکن کا تذکرہ کیا تھا جو ہمیشہ برسلز میں مقیم رہتا تھا، مگر میں نے اس سے یہ دریافت نہیں کیا کہ اس نمائندے سے کہاں اور کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر میرے پاس اس کا فون نمبر ہوتا تو میں کوئی خطرہ مول لیے بغیر اس سے تفصیلی بات کر سکتا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت میں باہر سے گھوم کر واپس آیا تو تھکان مٹانے کے لیے بار روم کی طرف ہو لیا تاکہ وسکی کے 2-3 پیگ لے سکوں۔ اس وقت بار روم میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، 2-3 میزیں آباد تھیں اور کچھ لوگ کاؤنٹر پر بیٹھے تھے۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ عقب سے وہ خاصی سبک اندام نظر آ رہی تھی اور پھر اس کے ایک طرف اسٹول بھی خالی تھا، لہٰذا میں وہیں بیٹھ گیا۔ اپنے پہلو میں آہٹ محسوس کر کے لڑکی بوجھل انداز میں گھومی اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکی کی بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی کیونکہ وہ شاہدہ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے نینوں میں جھانک رہا ہوں۔ یہ دنیا کتنی مختصر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بھٹک کر پھر یکجا ہو گئے۔ بھٹکنے کا تو خیر نام نہ لو، تم تو مجھ سے فرار ہو کر یہاں آئے تھے۔ اور بھی کچھ معلوم ہے تمہیں؟ کیا؟ جو شخص تمہیں میرے پاس سے لے کر گیا تھا اس نے خودکشی کر لی۔ ہر روز بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس نے کر لی تو کون سا کمال کیا؟ تو تم اب بھی مصر ہو کہ وہ تمہارے لیے اجنبی تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بار ٹینڈر کو اپنے لیے وسکی کا پیک لانے کا اشارہ کیا۔ کیا تم یہی اعتراف کرانے کے لیے پیرس سے میرے تعاقب میں یہاں تک آئی ہو؟ تعاقب؟ سچ پوچھو تو میں تو تمہیں بھول ہی چکی تھی۔ بھولنا ہی چاہیے، آخر کس کس کو یاد رکھو گی؟ مگر عجیب بات یہ کہ تم کو شراب نوشی کے لیے برسلز میں یہی بار پسند آیا۔ دنیا مختصر ہے نا، اور پھر اس بار میں کون سی خاص بات ہے؟ میں اسی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ شناساؤ سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے پھر بھی پہچان لیا۔ اگر تم مجھ سے اجنبیت کا اظہار کرتے تو شاید میں پیچھا چھوڑ دیتی۔ حسین چہروں سے بے رخی کا اظہار کرنا میرے بس سے تو باہر ہے۔ کبھی مارا گیا نا تو میری قاتلہ کوئی تم جیسی طرحدار لڑکی ہوگی۔ بکواس کرتے ہو، اتنے شائستہ ہوتے تو پیرس سے چوروں کی طرح نہ بھاگتے۔ پیرس میں تو چوری کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، شاید میرے ستارے یہاں ہی آوری کر جائیں۔ تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ میرے ساتھ ہی چلو۔ لیکن میں تمہارا بزرگ نہیں بنوں گا۔ وہ تو مجبوری تھی، اس بار تمہارے ستارے واقعی عروج پر ہیں۔ پھر اٹھو، یہاں وقت کیوں برباد کری ہو؟ کچھ دیر میرا کمرہ بھی دیکھ لو۔ میں نے بل ادا کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس وقت شاہدہ کلہڑ خوش مزاج اور فراخ دل دوشیزہ کے روپ میں تھی اور میں اس کے ہر فعل کا گہرا مشاہدہ کر رہا تھا تاکہ اس کے بارے میں اپنے شبہات کی کلی تائید یا تردید کر سکوں، لیکن میں اس کی حرکات و سکنات میں کوئی مشکوک نقطہ تلاش نہ کر سکا۔ مینوشی کا دور میرے کمرے میں بھی چلتا رہا۔ جوں جوں سرور بڑھتا رہا، میری پیش قدمی جاری رہی اور شاہدہ بھی معترض نہ ہوئی۔ میری کوشش یہ تھی کہ وہ اس قدر پی جائے کہ اسے اپنے ذہن پر قابو نہ رہے اور اس وقت میں مادام کا تذکرہ چھیڑوں، مگر وہ لڑکی ہونے کے باوجود خاصی محتاط اور بلانوش تھی۔ محتاط اس لیے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ شغل کر رہی تھی اور بلانوش اس لیے
کہ 4 بڑے پیگ معدے میں پہنچ جانے کے باوجود اس کی زبان پر لکنت یا گفتگو میں بے ربطی نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، پر اس کا دامن صاف نہیں تھا۔ اگر وہ خود مادام باوری کا کردار ادا نہیں کر رہی تھی تو اس کی نمائندہ ضرور تھی۔ پیرس کے بعد برسلز میں اس کی موجودگی میرے لیے تشویش کا باعث تھی، اور اس سے سامنا ہونے کے بعد مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ شین مارکیڈو کے آدمی واقعی میری نگرانی کر رہے تھے اور انہیں میرے ٹھکانے کا علم تھا۔ مگر پھر سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ شاہدہ اور شین یا بالفاظ دیگر مادام باوری مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ اب تک تو یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ لوگ مجھے ہلکان کر رہے تھے۔ شاہدہ سامنے آئی تو مجھے صورتحال کے بگڑنے کا اندیشہ ہوا، مگر وہ میرے سامنے بالکل موم بن گئی اور میں وہ حسرت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا جو پیرس میں دل ہی دل میں دفن رہ گئی تھی۔ میں آزاد تھا، میرے پاس معقول رقم موجود تھی، اور پھر رفاقت کے لیے شاہدہ خود میرے پاس آن پہنچی تھی۔ ان میں سے کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ناگوار یا ظالمانہ ہوتا۔ شاہدہ میرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میں سگریٹیں پھونک پھونک کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ 3 روز میں وہ میری پہلی کال تھی۔ مسٹر ٹیلر؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بول رہا ہوں۔ میں نے اپنے نئے نام کے حوالے سے کہا۔ فوراً لیما ڈرگ اسٹور پہنچو جو تمہارے ہوٹل کے قریب واقع ہے۔ پراعتماد لہجے میں اتنا کہہ کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے شاہدہ کا جائزہ لیا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد حسین اور معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میرے دل نے پہلی بار مجھے ملامت کی کہ میں اس پر مادام جیسے ہولناک اور روح فرسا کردار کا شبہ کیوں کر رہا تھا۔ میں اسے چھیڑے بغیر دبے قدموں کمرے سے نکل آیا اور باہر سے دروازہ مقفل کر کے چابی جیب میں رکھ لی۔ وہ قفل ایسا تھا کہ شاہدہ اندر سے بآسانی دروازہ کھول سکتی تھی۔ میں ہوٹل سے نکل کر سیدھا لیما ڈرگ اسٹور کی طرف چل پڑا۔ اس وقت میرے اوپر عجیب سی بے یقینی طاری تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے وہاں بلانے والا کون ہو سکتا تھا۔ میں ڈرگ اسٹور کے سامنے پہنچا تو ایک پستہ قامت مخمنی سا شخص تیر کی طرح میری طرف آیا اور آہستہ سے بولا، میں ہیکسی ہوں مسٹر ٹیلر، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی جو چند منٹ قبل فون پر میں سن چکا تھا، لہٰذا مزید استفسار کیے بغیر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ قریب کی پارکنگ لاٹ میں ہیکسی کی کار موجود تھی جس میں ہم دونوں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور تم کون ہو؟ چند ہی منٹ میں ہم منزل پر پہنچ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور میں ہیکسی ہوں۔ اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ میں اس کے بےہودہ جواب پر تلخ لہجے میں بولا، خالد عبد الفتاح نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے۔ اس بار میں نے خاصا سکون محسوس کیا۔ نام سے اس شخص کی عرب قومیت کا اظہار ہو رہا تھا، اور امکان یہی تھا کہ وہ خود تنظیم کا مقامی نمائندہ ہو۔ 15 منٹ کے بعد ایک مختصر سے کاٹیج کے سامنے ہیکسی نے کار روک دی۔ اتر کر سیدھے اندر چلے جاؤ، وہ تمہارا منتظر ہوگا۔ تم ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، دیر مت کرو، تم کو اکیلے اندر جانا ہے۔ میں کار سے اترا اور ہیکسی فوراً آگے بڑھ گیا۔ میں کاٹیج کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ بریک کا شور سن کر میں پلٹا تو شاہدہ ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی سے سر نکالے مجھے بلا رہی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر یک بیک میری کھوپڑی بھڑک اٹھی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ مجھے سوتا چھوڑ کر تم کہاں آئے ہو؟ اگر بر وقت میری آنکھ نہ کھلتی تو تم نکل ہی گئے ہوتے۔ اگر آنکھ کھلی گئی تھی تو وہیں رک کر پوچھ گچھ کیوں نہیں کر ڈالی؟ میرا تعاقب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ وہ ڈھٹائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر اچانک نیچے جھک گئی۔ اسی وقت میرے عقب سے فائر کی آواز آئی اور گولی شاہدہ کی کار کی باڈی میں پیوست ہو گئی۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا تو چند فٹ کے فاصلے پر ایک شخص ریوالور سنبھالے دوسرے فائر کی تیاری کر رہا تھا، مگر جب تک وہ دوسری گولی چلاتا شاہدہ اپنی کار تیزی سے آگے بڑھا لے گئی اور میں حیران و پریشان وہیں کھڑا رہ گیا۔ آ جاؤ، بھاگ گئی وہ۔ فائر کرنے والا نہایت اطمینان سے اپنا ریوالور جیب میں اڑستے ہوئے بولا اور میں غیر ارادی طور پر کاٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اسی اثنا میں قرب و جوار سے کئی آدمی کوہر کی چادر میں سے نمودار ہوئے اور مقامی زبان میں ہم دونوں سے استفسار کرنے لگے۔ فائر کرنے والے نے بیزاری کے عالم میں
ہاتھ لہرا لہرا کر ان سے کچھ کہا اور مجھے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ اس حرافہ کو کہاں سے پیچھے لگا لائے؟ کاٹیج میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے نہایت فصیح عربی میں سوال کیا۔ ہوٹل میں میرے ساتھ ہی موجود تھی، خاموشی سے لگی چلی آئی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بھی عربی میں ہی جواب دیا۔ خالد عبد الفتاح، بیلجیم میں اپنے گروپ کی نمائندگی کرتا ہوں۔ اس لڑکی کو کہاں سے جانتے ہو؟ نہایت واہیات لڑکی ہے، عام طور پر شین مارکیٹوں کے لیے منشیات لاتی اور لے جاتی ہے۔ اس نے نشست گاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تمہیں اس پر فائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میرا اضطراری عمل تھا، میں سمجھا تھا کہ وہ میرے دروازے پر سے تمہیں اسلحے کے بل پر لے جانا چاہتی ہے۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ بل سے تمہارے بارے میں معلومات ملتی رہتی تھیں، مگر تمہارا ٹھکانہ آج معلوم ہوا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ برسلز میں میرا قیام بہت مختصر تھا، بعد میں حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ تمہاری بیوی میلان میں 3 روز تک تمہارا انتظار کرتی رہی، پھر اسے انتہائی مجبوری کے عالم میں شام بھیج دیا گیا۔ وہ وہاں کچھ روز بہت زیادہ مصروف رہے گی۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ کمک لے کر واپس آ سکتی ہے، یہاں ہم خطرے میں ہیں۔ وہ اتنی اہم نہیں ہے، پھر بھی ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں، کیونکہ آج کل میں دوسری جگہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ کاٹیج سے نکلنے کے لیے جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اچانک کوئی دروازہ دھکیل کر اندر گھس آیا اور ساتھ ہی نسوانی آواز میں ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دیا۔ آنے والی شاہدہ تھی اور اس کے ہاتھ میں خود کا ریوالور دبا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر خالد غصے سے بے قابو ہونے لگا، مگر شاہدہ نے اسے دونوں ہاتھ اوپر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ریوالور کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا، اور اگر وہ 1-2 گولیاں بھی چلا دیتی تو اس کاٹیج سے باہر کسی کو علم نہیں ہو پاتا کہ اندر کیا ہوا ہے۔ دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، شاہدہ نے سرد اور تہمکانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ بالکل ہی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خالد نے حقارت سے زمین پر تھوک دیا، میں تم سے جسارت کا بھرپور انتقام لوں گا۔ جسے تم انتقام کہہ رہے ہو وہ تو میرے لیے انعام ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارا چہیتا بھی مجھ سے انتقام لے چکا ہے۔ تم جیسی آوار لڑکیوں کے خیالات سے میں خوب واقف ہوں۔ خالد کا فقرہ پورا ہوتے ہی کمرے میں کھٹکے کی آواز گونجی اور وہ اپنا داہنا پیر تھام کر کرہاتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی شاہدہ نے حیرت ناک پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے زقندگائی اور خالد پر سوار ہو گئی، جو اپنی جیب سے ریوالور نکال رہا تھا۔ اسی وقت میں بھی اس کی طرف لپکا، مگر پلک جھپکتے میں شاہدہ خالد سے ریوالور چھین کر دور ہٹ چکی تھی اور اس کے ریوالور کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھتے چلے گئے۔ شاہدہ کا وہ روپ میرے لیے بہت حیرت ناک تھا۔ اس نے ریوالور چھیننے کے ساتھ ہی خالد کی پسلیوں پر بھی کوئی کاری ضرب لگائی تھی، کیونکہ وہ اذیت کے عالم میں تڑپتے ہوئے اسے عربی میں بے تحاشا مغلظات سنا رہا تھا۔ اسے خاموش رہنے کا مشورہ دو، ورنہ ایک گولی اس کے بھیجے میں ابھی اتار دوں گی۔ اسے شدید چوٹ آئی ہے، چیخنے کا شوق نہیں رکھتا وہ سرد نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے خالد کی طرف بڑھنے لگی، جو فرش پر اکڑو بیٹھا درد سے کرہا رہا تھا۔ سرکتے سرکتے وہ جو ہی خالد سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر پہنچی، خالد نے اچھل کر اسے دبوچنا چاہا، مگر شاہدہ اس سے کہیں زیادہ پھرتیلی تھی۔ اس نے فضا میں اچھل کر نہ صرف خود کو صاف بچا لیا، بلکہ خالد کی کنپٹی پر بائیں پیر سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ شاہدہ کے جارحانہ تیور اور پھرتی دیکھتے ہوئے میں اس مرتبہ بھی دخل اندازی نہ کر سکا، اور وہ خالد کا ریوالور اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ تم واقف ہی ہو۔ تم گدھے ہو، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں خود تمہاری تلاشی لوں گی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے ہاتھ گراتے ہوئے کہا، مگر اس نے مجھے فوراً ہی ٹوک دیا۔ میں خود اپنا اطمینان کروں گی، تم دیوار کی طرف منہ کر لو۔ مجھے ناچار اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اور اس نے نہایت ہوشیاری سے میرا پورا بدن ٹٹول کر اپنا اطمینان کر لیا۔ اب میرے ساتھ چلے آؤ۔ اس کا کیا ہوگا؟ خود ہی ہوش میں آ جائے گا۔ یہ بتاؤ، اس فلسطینی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پیرس میں تو تم ہر بات کو اتفاق قرار دیتے رہتے۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے، اور میں اس کی طبی امداد کا بندوبست کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ باہر جا کر پولیس کو کال کر دیں گے، وہ خود ہی طبی امداد کا بندوبست کر لے گی۔ میں یہاں زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتی، اور اگر میں اڑ جاؤں
تم سمجھدار ہو، مجھے معلوم ہے کہ خطرناک ضد نہیں کرو گے۔ مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ کاٹیج سے تھوڑے فاصلے پر اس کی کار موجود تھی۔ اس نے مجھے ڈرائیو کرنے کا حکم دیا اور خود میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اب شرافت سے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اگر میں مسلح ہوتا تو اس وقت یہی سوال تم سے کر رہا ہوتا۔ وہ مفروضہ ہے، جبکہ میری برتری حقیقت ہے۔ میں ایک آدمی ہوں اور مقدر کی گردش جھیل رہا ہوں۔ مجھے تمہارے نام سے دلچسپی ہے ڈارلنگ۔ میرا نام ڈان فرنینڈو ہے۔ شین مارکیڈو نے تمہیں 3-4 دن بلا وجہ پاگل خانے میں نہیں رکھا تھا۔ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ مجھے اپنی ادنا ماتحت سمجھ کر کئی بار زبردستی پامال بھی کر چکا ہے، مگر در حقیقت وہ میرے احکام کی بجاوری پر مامور ہے۔ یعنی تم مادام باوری ہونے کا اعتراف کر رہی ہو؟ تمہارے اعصاب پر بس ایک ہی نام سوار ہے۔ ہماری تنظیم بہت بڑی ہے۔ شین مارکیٹو جیسے لوگوں پر دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ رو میں آ کر مجھ پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے کرتے احتیاط کے پیش نظر رک گئی تھی۔ تم پاگل خانے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے کچھ اور باتیں بھی سن لو، کہیں بعد میں حسرت نہ رہ جائے۔ تو کچھ اور بھی ہے سنانے کے لیے؟ پیرس میں اسرائیل کا ایک ممتاز شہری بن حیان اور اس کا بھائی عزرا جونس مارا گیا تھا۔ اس نے بات شروع کی تو میرا دل اچھل کر یک بیک حلق میں آ گیا۔ اس کے قتل کے بارے میں تفتیش کے لیے اسرائیلی اہلکار بھی پیرس پہنچے اور انہوں نے مخصوص حلقوں میں انکشاف کیا کہ وہ دونوں قتل صفدر علی نامی ایک ایشیائی نے کیے تھے، جو اسرائیل سے فرار ہو کر کسی نہ کسی طرح فرانس میں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق صفدر علی کو فلسطینیوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی اور وہ انہی کے لیے کام کرتا تھا۔ اسرائیلی صفدر علی کی گرفتاری کے لیے منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے۔ صفدر کی تلاش میں اسرائیلی سیکرٹ سروس کے علاوہ ساوک کا ایک چیف ایجنٹ علی نقی بھی شامل تھا، اور جب عبدالعزیز نے ایک اہم کام کے لیے علی نقی سے قابل اعتماد آدمی طلب کیا تو اس نے میرا نام پیش کر دیا تاکہ میں فلسطینیوں میں گھس کر صفدر علی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ عبدالعزیز کے حوالے سے تم سامنے آئے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس سے بیشتر کہ تمہارے بارے میں اپنے شبہات کی توثیق کرتی، عبدالعزیز کو اپنی حماقت کا احساس ہو گیا اور وہ تمہیں اپنی دانش میں میرے قبضے سے نکال کر لے گیا۔ مگر میں نے تم دونوں کا پیچھا کیا، اور جب تم میکفرسن کے ساتھ برسلز کے لیے روانہ ہوئے تو شین مارکیٹو تمہارے استقبال کے لیے تیار تھا۔ تم اس کی توقع سے زیادہ عیار ثابت ہوئے اور میکفرسن کے ساتھ ہی رونالڈو کو بھی ختم کر دیا، مگر پولیس سے نہ بچ سکے، اور شین مارکیٹو نے ضامن بن کر تمہیں قید کر لیا۔ اس نے تمہیں پاگل خانے میں رکھ کر تمہاری تصاویر اور فنگر پرنٹس فرانس بھیجے، جو میں نے تصدیق کے لیے اسرائیلی سفارتکاروں تک پہنچا دیے۔ اسرائیلیوں نے نہ صرف تمہارا راز فاش کر دیا بلکہ ضرورت سے زیادہ بے صبری کے ساتھ تمہاری حوالگی کا مطالبہ بھی کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ان کے سیکرٹ ایجنٹ یہاں بھی آن پہنچے اور تمام مشکوک ٹھکانوں پر تمہیں تلاش کرنے لگے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ تم ہمارے قبضے میں ہو، اسی لیے شین مارکیٹو کے ٹھکانے مخدوش تھے، لہٰذا ہنگامی طور پر تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ مگر اب میں خود تمہارا سودا چکانے آئی ہوں۔ خاصی دلچسپ کہانی ہے، مگر اس میں مادام باوری کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں بے فکری کے اظہار کی نیت سے بولا، وہ ایسے چھوٹے موٹے معاملات سے بالاتر ہے۔ خوب، اگر وہ اپنی بیوگی کے معاملے کو چھوٹا سمجھتی ہے تو بہت سنگ دل عورت ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ مادام باوری، مسز عزرا جونس، یا منشیات کی مالک آفت زدہ عورت کی بات کر رہا ہوں، جو خود تو بستر مرگ پر دراز ہے مگر اس کا نام جرائم کی دنیا میں ہوا بنا ہوا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سراسر بکواس ہے۔ وہ اپنی حیرت اور بے یقینی پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسرائیلی تو بعد میں متوجہ ہوئے ہوں گے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ مادام باوری اپنے بے وفا شوہر کے قاتل سے ہولناک انتقام لینا چاہتی ہے، جس کے لیے اس نے اپنی کسی خوبصورت اور جواں سال جانشین سے فرمائش کی ہوئی ہے۔ تم تو بہت کچھ جان چکے ہو صفدر علی۔ مادام باوری آج بھی بستر مرگ پر تمہارے سر کی منتظر ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیلی میرے عوض خطیر رقم کی پیشکش کر رہے ہیں۔ تم بڑے امتحان سے دوچار ہو گئی ہو۔ مادام باوری کے جانشین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کے لہجے سے رونت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس کے باپ نے قید کے دوران جیل میں خودکشی کر لی تھی اور ماں اپنے شوہر پر مقدمہ چلنے کے دوران مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو یہ ضرور بتا دیا تھا
کہ وہ عمر بھر مادام باوری کے لیے کام کرتی رہی تھی؟ شاہدہ بے چینی سے نشست پر پہلو بدلنے لگی۔ نام نہیں بتاؤ گے اس کا؟ اگر تم شروع سے میری طرف سے مشکوک تھی تو میں بھی تم سے مطمئن نہیں تھا شاہدہ۔ تمہارا ماضی میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تمہاری باتیں سراسر مفروضوں پر مبنی ہیں۔ مادام تمہارے لہو کی پیاسی ہے، مگر اس کا جانشین صرف تمہارے ذہن میں ہی بستا ہے۔ میں جونس ولا میں کئی دن تک مقیم رہا تھا۔ مادام باوری کی سسکتی ہوئی زندگی کا چشمدید گواہ ہوں میں، اور اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود ہی یہ تمام باتیں مجھے بتائی تھیں۔ تم جھوٹے ہو، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے چہرے کے تاثرات کے اعتبار سے معمولی سی لڑکی نظر آئی۔ اس کا سارا دبدبہ اور جلال آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسوؤں میں تحلیل ہو چکا تھا۔